بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اس نے فجر کی یا ظہر کی سنتے ابھی پہلی جو ہے وہ نہیں پڑھی، تو اب وہ بندہ کس وقت ان سنتوں کو ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ علماء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اگر سنتیں ادا کر کے جماعت کے ساتھ مل سکتا ہے، تو حکم ہے کہ وہ صفوں سے ہٹ کر، یعنی اگر اندر والے حال میں جماعت ہو رہی ہے تو بارشین کے اندر وہ سنتیں ادا کرے، سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اور اگر اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کی جماعت نکل جائے گی، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ بندہ جماعت کے ساتھ مل جائے اور سنتوں کو چھوڑ دے۔ اب اس میں جو مسئلہ ہے، حضرت امام محمد کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اب جماعت کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھے، ذکر و فکر کرے، تلاوت کرے۔ جب طلوع آفتاب ہو جائے، طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ہے گزر جانے کے بعد، وہ بندہ اب زوال تک ان سنتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حدیث پاک کے اندر بڑی تاکید آئی ہے، اور یہ قریب با واجب ہیں، تو واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ طلوع آفتاب کے بعد زوال تک اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی قضا نہیں، لہٰذا اگر اس کی سنتیں رہ گئی ہیں تو اب وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ اب اسی طرح ظہر کی سنتیں ہیں۔ ظہر کی سنتوں کے حوالے سے جو سوال کیا گیا کہ اگر پہلی سنتیں رہ جاتی ہیں تو کیا اب وہ اس کو کس وقت پڑھے گا، اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں حاضر ہوا ہے تو جماعت کھڑی تھی، وہ پہلی سنتوں کو چھوڑ دے گا، فرضوں کے ساتھ ملے گا۔ فرضوں کے بعد اب اس کی جو ترتیب ہے، علماء نے جو لکھی ہے، راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی ترتیب کو مد نظر رکھے، یعنی فرضوں کے بعد جو دو سنتیں ہیں پہلے وہ دو سنتیں پڑھے، پھر ان دو سنتوں کے بعد پھر ان چار سنتوں کو پڑھے جو اس کی رہ گئی تھی۔ تو اس انداز میں یہ سنتیں پڑھے گا۔ اور عصر کی اگر پہلی چار سنتیں رہ جاتی ہیں تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں نہیں پڑھے گا، کیونکہ بعد میں فرضوں کے بعد، عصر کے فرضوں کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، لہٰذا اب وہ نہیں پڑھے گا، یہ سنت غیر موقدہ ہے، تو اس کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور مغرب سے پہلے ویسے ہی سنتے نہیں۔ عشاء کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ اگر بندے کی پہلی چار سنتیں رہ گئی ہیں تو یہ بھی غیر موقدہ ہے، اگر وہ اس کو نہیں پڑھتا تو پھر اس کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ سنتیں نفل بن جائیں گی۔ اب اس کی بھی ترتیب وہی ہوگی کہ فرضوں کے بعد اب وہ جو دو سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ان چار سنتوں کو وہ پڑھے گا۔ جمعے کے متعلق بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس وقت کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، اب اس وقت کوئی سنتے وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے گا، خطبہ سنے گا، اب امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو امام صاحب کی چار سنتیں ہیں، چار سنتیں وہ جو فرض تھے اب وہ سنتوں کے اندر ہو جاتی، سنت مؤکدہ بن گئی ہیں، وہ چار سنتیں پڑھے گا، پھر اس کے بعد دو سنتیں پڑھے گا، پھر اس کے بعد چار سنتیں جو اس کی پہلی تھی رہ گئی تھی وہ پڑھے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کو آپ غور سے سنیں گے تو ایک دو دفعہ آپ اس کو سنیں انشاءاللہ۔ یہ ابھی میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گا، مسئلہ ساتھیوں کو بھی میں نے بتا دیا درس کے اندر بھی۔ تو یہ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا
اندازہ ہو جائے گا، اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی دین کی باتوں کو سیکھنے کی، سیکھ کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے ان تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا جو اس چینل پہ نئے ہیں کہ وہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسل سے یہ ویڈیو کوئی اور ساتھی بھی دیکھے تو وہ بھی ثواب کے اندر بھی شامل ہو جائے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔